السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. سامعین کرام، آج کے اس درس و محاضرے میں انشاءاللہ نبوت اور شرک و توحید کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی، جس میں یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ نبی اور رسول کی لغوی و اصطلاحی تعریف کیا ہے، کیا یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں یا دونوں کے درمیان فرق ہے، اور اگر فرق ہے تو وہ کیا فرق ہے، انبیاء اور رسول کو کیوں بھیجا گیا، اس کی حاجت و ضرورت کیا تھی، ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں، اور اسی طرح پہلے توحید تھی پھر اس کے بعد شرک کی ابتدا ہوئی، یا پہلے شرک تھا پھر اس کے بعد توحید کی ابتدا ہوئی. ان ساری چیزوں کو دلائل کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے. رب العالمین حق بات کہنے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، سب سے پہلی چیز نبی اور رسول کی لغوی تعریف. تو نبی یہ ماخوذ ہے لفظ نبأ سے، جس کا معنی ہے خبر، اور ایک دوسرے قول کے مطابق یہ ماخوذ ہے نبوت یا نباوت سے، جس کا معنی ہے بلند زمین اور اونچا مقام. کوئی بعید نہیں کہ دونوں معنی مراد ہوں، دونوں سے ماخوذ ہوں، کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ملی ہوئی خبر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ نہایت بلند و بالا ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ اپنی قوم کے معزز افراد میں سے چنے ہوئے ہوتے ہیں. تو پتہ چلا کہ لفظ نبی یہ نبأ یعنی خبر، اور نبوت یا نباوت یعنی اونچا اور بلند مقام و مرتبہ، دونوں سے ماخوذ ہیں. اور رسول یہ رسل و ارسال سے ماخوذ ہے، یعنی مرسل، جسے کوئی پیغام یا خط دے کر کسی کی طرف بھیجا جائے. یہ تو تھی لغوی تعریف. اب آئیے اصطلاحی تعریف جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں یا دونوں کے درمیان فرق ہے. تو ایک قول تو یہ ہے کہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، یعنی کل من اوحى اللہ الیہ بشرع، کہ ہر وہ شخص جس کی طرف اللہ رب العالمین نے شرع کی وحی کی وہ نبی اور رسول ہیں. جبکہ دوسرا قول جو کہ جمہور علماء کا قول ہے کہ نہیں، وہ ایک ہی معنی میں نہیں بلکہ ان کے درمیان فرق ہے. تو یہ فرق ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے مختلف دلائل ہیں، جن میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج آیت نمبر 52 کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. تو اس میں رب العالمین نے نبی کا رسول پر عطف کیا، اور عطف یہ مغایرت کا تقاضا کرتا ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ رب العالمین نے بعض انبیاء کرام کے لیے دونوں صفت کا تذکرہ کیا، دونوں کو ان کو نبی اور رسول دونوں صفتوں سے متصف کیا. جیسا کہ رب العالمین نے سورہ مریم آیت نمبر 51 کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
اور سورہ مریم ہی کے اندر آیت نمبر 54 کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 157 کے اندر فرمایا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الذین یتبعون الرسول النبی الأمی۔ تو ان آیات میں ان انبیاء کرام کے لیے دونوں صفتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں جو تفریق کے قائل ہیں کہ فیہ ان الرسالۃ امر زائد علی النبوۃ ولو كانتا بمعنى واحد لكان تکرارا معیبا، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ رسالت یہ نبوت سے زائد چیز ہے، اگر وہ دونوں ایک ہی معنی میں ہوتے تو پھر یہ تکرار معیوب ہوتا۔ اسی طرح حدیث برا رضی اللہ عنہ میں ہے کہ برا رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا سکھائی، تو برا رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے لگا تو لفظ نبی کی جگہ رسول استعمال کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا اور فرمایا لا وبنبیک الذی ارسلت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبی اور رسول کے درمیان تفریق کی، تو پتہ چلا کہ دونوں کے درمیان فرق ہے، دونوں ایک ہی معنی میں نہیں ہیں۔ اب یہ فرق ہے تو کیا فرق ہے؟ ان فرقوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو تعریف بیان کی گئی ہے نبی اور رسول کی وہ مختلف تعریفات ہیں۔ ایک تعریف تو یہ ہے کہ من جاء الرسول من جاء بشرع جدید، کہ رسول وہ ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، فإن جاء بشرع من قبله فهو نبی غیر رسول، اگر وہ اپنے سے پہلے کی شریعت کو لے کر آتا ہے تو وہ نبی ہے، رسول نہیں ہے۔ یعنی جو رسول وہ ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، اور نبی وہ ہے جو نئی شریعت لے کر نہیں آئے بلکہ اپنے سے پہلے کی شریعت لے کر آئے۔ لیکن اس تعریف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ میں نے اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کی پیروی کی۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کو رسول کی صفت سے متصف کیا گیا، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا۔ تو پتہ چلا کہ یہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ دوسری تعریف بیان کی گئی کہ الرسول من اوحى اللہ الیہ بشرع وامر بتبلیغہ، کہ رسول وہ ہے جس کی طرف شرع کی وحی کی گئی اور اسے اس کی تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا۔ فالنبی اعم فهو كل من اوحی الیہ بشرع وان لم یؤمر بتبلیغہ، اور نبی اس سے عام ہے، تو ہر وہ شخص جس کی طرف شرع کی وحی کی گئی خواہ اسے اس کی تبلیغ کا حکم نہ دیا گیا ہو وہ نبی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جسے شرع دی گئی اور اسے اس کی تبلیغ کا حکم دیا گیا وہ رسول ہیں، اور جسے شرع دی گئی اور اسے تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا وہ نبی ہیں۔ لیکن اس تعریف سے بھی اعتراض ہوتا ہے، جیسا کہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 44 کے اندر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، کہ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھی، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کے برگزیدہ نبی اور علماء ربانیین یہودیوں میں فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ
انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ اسی طرح رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ۔ تو ان سارے آیتوں میں رب العالمین نے نبی کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے تبلیغ کی، اور یہ تبلیغ اپنے من سے نہیں کرتے بلکہ رب العالمین کے حکم سے کرتے۔ تو وہ رب العالمین کے حکم سے تبلیغ کی، شریعت کی تبلیغ کی، اس کے باوجود انہیں نبی کہا گیا۔ لہذا پتہ چلا کہ یہ تعریف کرنا کہ جسے شریعت دی گئی اسے اور اسے تبلیغ کا حکم دیا گیا وہ رسول ہے، اور جس تبلیغ کا حکم نہ دیا گیا ہو وہ رسول نہیں ہے بلکہ نبی ہیں، ان آیت کریمہ سے یہ تعریف صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک تیسری تعریف بیان کی گئی کہ الرسول من ارسلہ اللہ الی قوم مخالفین، کہ رسول وہ ہیں جسے رب العالمین نے مخالف قوم کی طرف بھیجا۔ اما من ارسل الی قوم موافقین لہ فہو نبی غیر رسول، اور جسے موافق لوگوں کی طرف بھیجا گیا تو وہ نبی ہے، وہ رسول نہیں ہے۔ تو اس تعریف میں یہ کہا گیا کہ رسول وہ ہیں جنہیں مخالف لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا، اور نبی وہ ہیں جنہیں موافق لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اور اس تعریف کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب النبوات کے اندر راجح قرار دیا ہے۔ تو یہ تو تھی نبی اور رسول کی لغوی و اصطلاحی تعریف اور ان کے درمیان فرق۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو کیوں بھیجا، اس کی حاجت و ضرورت کیا تھی۔ سامعین کرام، یہ بات مسلم ہے کہ انسان فطرتاً مل جل کر رہنے والا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی فطرت و طبیعت پر پیدا کیا ہے کہ جس کی بنا پر وہ اپنے طعام و لباس اور دیگر حاجات و ضروریات میں دوسروں سے مستغنی نہیں ہو سکتا، بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت و کیفیت پر اس کی تخلیق کی ہے جو غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کی تلاش و جستجو کی طرف رہنمائی کی، لیکن ہر انسان اس بات سے عاجز ہے کہ اپنے لیے وہ کم از کم اسباب معیشت بھی مہیا کر سکے جن پر اس کا گزارا چل سکے۔ چنانچہ اسے بنیادی ضروریات زندگی بھی بہت سے لوگوں کے کام کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتی ہے، جو اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے محتاج ہیں، خود اکیلا ساری ضروریات کو پوری نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ مثال لے لیجئے، ایک روٹی جو انسان کھاتا ہے وہ کتنے مراحل سے گزرتے ہیں، بہت سے لوگوں کے کاموں کے بعد یہ روٹی آتی ہے جسے ہم کھاتے ہیں۔ یعنی پہلے کھیت کو تیار کیا جاتا ہے، ہل چلاتے ہیں، بیج بوتے ہیں، سیراب کرتے ہیں، سینچائی کرتے ہیں، کھیتی باڑی کی اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، پھر جب کھیت پکتا ہے تو اس کی کٹائی ہوتی ہے، اس کو گاہتے ہیں، پھر اس کے بعد اسے پیسا جاتا ہے، آٹا بنایا جاتا ہے، پھر آٹا بنانے کے بعد اسے گوندتے ہیں، گوندنے کے بعد پھر یہ روٹی پکتی ہے، اس کے بعد پھر یہ کھانے کے لائق ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کام بہت سے مراحل سے ہو کر گزرتے ہیں اور بہت سے آلات سے ہو کر گزرتے ہیں جو کئی صنعتوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اکیلا آدمی یہ سب کام نہیں کر سکتا ہے، دوسروں کے محتاج ہیں۔ پھر جب انسانوں کی طبیعتیں مختلف المقاصد اور متضاد خواہشات و میلانات والی ہیں، ہر کسی کے مقاصد الگ الگ ہیں، ہر کسی کے میلانات اور خواہشات الگ الگ ہیں، اور ہر انسان اپنی حاجات کی برآری اور خواہشات کی تکمیل میں ہر مشکل و آسان کام گزرنے کو سوچتا ہے، تو اس سے بعض اوقات دوسرے لوگوں کی حاجات و خواہشات سے معارضہ ہو جاتا ہے،
جن سے خون ریزی اور آبرو ریزی تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ چنانچہ بسا اوقات قوی ضعیف کو کھا جاتا ہے اور قلیل کثیر کو فنا کر دیتا ہے۔ اسی طرح عقل انسانی بھی دنیا و آخرت کی بھلائی کو محیط نظام کے وضع کرنے سے قاصر ہے، اور عموماً انسان اپنی مصلحت پہچاننے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگ مجبوراً ایک نظام کے محتاج ہیں جو ان کی جانوں، مالوں اور عزتوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہر حقدار کے لیے اس کا حق متعین کرے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ عقلاء کی ایک جماعت باہم مل کر ایسا کوئی نظام بنا لے تو یقیناً وہ ناکام رہیں گے، کیونکہ افراد، جماعتیں اور اقوام اشیاء کی حقیقت کو جانچنے میں، جبکہ حالات بھی مختلف ہوتے رہتے ہیں، مختلف ہیں۔ اس لیے انسان کی عقل جس قدر بھی وسیع ہو جائے اور وہ علم و ثقافت میں جس قدر بھی اونچا ہو جائے، شعوری یا لاشعوری طور پر وہ اپنے معاشرے کی معلومات، تربیت اور عادت کے تابع ہوتا ہے۔ اس لیے جو قوانین انسان بناتا ہے ان میں استقرار، پائیداری اور دوام نہیں ہوتا، اور وہ ہمیشہ درستگی یا تبدیلی کے محتاج رہتے ہیں۔ نیز یہ نفس انسانی کی اعلیٰ منہج پر تربیت سے بھی قاصر رہتے ہیں۔ اس لیے لوگ ایک ایسے نظام کے محتاج ہیں جو ان کی ساری ضروریات کو محیط ہوں اور پائیدار ہوں، مستقل ہوں، اور یہ اللہ رب العالمین جو کہ ارحم الراحمین ہیں، احکم الحاکمین ہیں، وہی کر سکتا ہے۔ اس کے بغیر یہ قانون وضع نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی حکمت اس بات کے متقاضی ہے کہ وہ ہر امت میں ایک پیغمبر، خبردار کرنے والا، لوگوں کو ڈرانے والا اور اچھی بری چیزوں کو بتانے والا بھیجے، تاکہ وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ متعین کرے اور ان کی دینی اور دنیاوی سعادت کے نشانات واضح کرے، تاکہ بھٹکنے والے لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اس بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ ہم نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اسی طرح رب العالمین نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم، کہ اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ تحقیق کے ہمارے رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں جو بکثرت ان چیزوں کو تمہارے سامنے واضح کرتے ہیں جو تم کتابوں میں سے چھپاتے تھے، اور بہت سی چیزوں سے درگزر کرتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور یعنی واضح کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کی رضا چاہنے والوں، اس کی رضا کے متلاشی کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے، انہیں اپنی توفیق سے تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں سے، ان ساری باتوں سے اور آیتوں سے پتہ چلا کہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو کیوں بھیجا، اس کی ضرورت کیا تھی۔ وہ یہ کہ انسان ہونے کے ناطے اپنی ضروریات کی تکمیل میں وہ دوسروں کے محتاج ہیں، اور ایک ایسے نظام کی محتاج ہیں جو پائیدار ہوں، جو ان کے دنیا و آخرت کی بھلائی کا ضامن ہوں، اور یہ چیز رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لہذا رب العالمین نے
انسان کی بھلائی کے لیے، اس کے دنیا و آخرت کی سعادت کے ضامن نظام تیار کرنے کے لیے رب العالمین نے انبیاء و رسول کو بھیجا۔ اب انبیاء و رسول کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا تھی؟ تو سب سے بڑی ذمہ داری جو انبیاء کرام کو سونپی گئی وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچانا اور انہیں توحید کا خوگر بنانا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول کو بھیجا اس کی طرف یہی وحی کی کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا یہ پیغام دے کر کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بتوں کی عبادت سے بچو۔ اور جو دیگر ذمہ داری تھیں وہ اللہ رب العالمین کی وحی کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ رب العالمین کے کلام کو ان کے سامنے پیش کرنا، ان کی تلاوت کرنا، لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرنا، ان کے اندر پائے جانے والی اعتقادی اور اخلاقی بیماریوں کی اصلاح کرنا، اعمال کی خرابیوں کو درست کرنا، اسی طرح لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور لوگوں کی رہنمائی کرنا اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف، توحید کی طرف اور شرک سے انہیں بچانا، اور مومنوں کو نجات اور دائمی نعمتوں کی بشارت سنانا اور کافروں کو دردناک عذاب سے ڈرانا، اور پانچویں چیز مخلوقات پر حجت قائم کرنا تاکہ کسی کے لیے عذر باقی نہ رہے کہ رسول نہیں بھیجا گیا تھا۔ تو یہ بنیادی طور پر 5 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا اور انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ ان 5 چیزوں کو رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ تحقیق کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مومنوں پر احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ان کے درمیان رسول بھیجا جن کی ذمہ داری کیا ہے، جو کیا کرتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اسے رب العالمین کے پیغام کو سناتے ہیں، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، اعتقادی اور اخلاقی اور اعمال میں جو خرابی ہیں ان کی اصلاح کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں وضاحت کی گئی، اور دوسری آیت میں مزید 2 چیزوں کی وضاحت کی، رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ کہ مومنوں کو بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، اور کافروں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ تو یہ انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے بخوبی انجام دیا۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں معلوم ہو گئی کہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو کیوں مبعوث کیا، اور رب العالمین نے انبیاء کرام کو تسلسل کے ساتھ بھیجتا رہا یہاں تک کہ یہ سلسلہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور رب العالمین نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر امت میں رسول بھیجا جو لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے، نیک لوگوں کو انہیں بشارت دیتے، اور خطا کاروں کو، مفسدین کو رب العالمین کا عذاب سے ڈراتے۔
جیسا کہ آپ کے سامنے آیت گزری ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اسی طرح رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بھی امت ایسی نہیں کہ ان میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو، یعنی ہر امت میں ایک خبردار کرنے والا گزرا ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ جب بھی کوئی رسول فوت ہو جاتا تو فوراً اس کی جگہ اس بستی یا شہر میں دوسرا رسول مبعوث ہو جاتا۔ اگر یہ معنی لیں گے تو پھر اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا کہ جزیرہ نمائے عرب جو حضرموت سے بصرہ اور عقبہ تک پھیلا ہوا ہے، اس میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی پیغمبر کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے اس قوم عرب میں ان دو عظیم ہستیوں کا ہمیشہ چرچا رہا ہے، اگرچہ یہ قوم ان کے ایک عرصہ کے بعد عمرو بن لحی کے دور میں ملت توحید سے ہٹ کر بتوں کی عبادت کی طرف چلی گئی تھی۔ تو یعنی پتہ چلا کہ جب انبیاء کرام کا تذکرہ بالکل ختم ہو گیا، اس کو بھلا دیا گیا، اس کے بعد رب العالمین نے رسول کو مبعوث کیا۔ اور رہی بات مشرکین کا یہ قول کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آئے، انہوں نے قسمیں کھا کر کہی، رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا انہوں نے قسمیں کھا کر کہی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ انہوں نے اپنی پختہ اور پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی پیغمبر آئے تو وہ کسی بھی امت سے بڑھ کر، یعنی ہر امت سے بڑھ کر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو اس سے مراد نیا پیغمبر مراد ہے، یعنی وہ بالکل دوسرے انبیاء کرام کا انکار نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس سے مراد نیا پیغمبر ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی نبوت تو وہ مانتے تھے، اگرچہ دین حنیف پر عمل پیرا نہیں تھے۔ تو ان ساری باتوں سے پتہ چلا کہ رب العالمین نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے۔ اب سابقہ انبیاء جو رب العالمین نے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء اور رسول کے واقعات کو نہیں بیان کیا، ان میں سے بعض انبیاء کرام کو واقعات کو بیان کیا اور بعض کے واقعات کو بیان نہیں کیا، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جن کے واقعات ہم نے آپ کو بتایا، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے واقعات ہم نے نہیں بیان کیا۔ تو ان جو بے شمار انبیاء کرام کو رب العالمین نے مبعوث کیا، ان میں سے 25 انبیاء کرام کا نام قرآن کریم میں رب العالمین نے مختلف مقامات پر تذکرہ کیا، جن میں سے سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 84 سے 86 میں 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا ایک ساتھ، اور باقی 7 انبیاء کرام کو دوسرے مقامات پر ذکر کیا۔ سورہ انعام کے اندر رب العالمین نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، کہ اور یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جس کے درجات چاہیں بلند کرتے ہیں، یقیناً آپ کا رب علم و حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق اور ان کے بعد یعقوب علیہم السلام عطا کیے، سب کو ہدایت دی، اور نوح علیہ السلام کو پہلے سے ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو سیدھی راہ دکھلائی۔ ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین
وإسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو سیدھی راہ دکھلائی، یہ سب نیکوں میں سے تھے۔ اسماعیل، یسع، نوح، یونس اور لوط علیہ السلام کو صحیح راستہ دکھایا، اور ہم نے ان سب کو جہاں والوں پر فضیلت بخشی۔ تو ان آیات میں رب العالمین نے پے در پہ 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، اور باقی بچے 7 تو ان کو، اور وہ ہیں آدم، ادریس، ہود، صالح، شعیب، ذوالکفل اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں مختلف مقامات پر رب العالمین نے بیان کیا۔ ان سارے انبیاء کرام کو کسی شاعر نے اپنے شعر میں پرویا ہے اور بیان کیا عربی شعر میں، فی تلک حجتنا منہم ثمانیۃ من بعد 10 ویبقى 7 وهم ادریس، ہود، شعیب، صالح وکذا ذو الکفل آدم بالمختار قد ختموا۔ اب اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان میں سب سے پہلے کون سا رسول ہے جنہیں رب العالمین نے بھیجا۔ چنانچہ اہل علم کی ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلا رسول وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کی دلیل رب العالمین کا یہ فرمان ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو جہاں والوں میں سے چن لیا۔ تو ان کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے کہ رب العالمین نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پتہ چلا کہ سب سے پہلا رسول آدم علیہ السلام ہے۔ جبکہ اہل علم کی دوسری جماعت کا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں، اور ان کی دلیل حدیث شفاعت ہے، جس میں یہ ذکر کیا گیا، جس میں یہ ذکر موجود ہے کہ اے نوح، آپ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا۔ تو پہلے قول کے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو اس شرک سے ڈرایا جس میں مبتلا ہو گئی تھی، اور نوح علیہ السلام سے قبل اولاد آدم کے گناہ شرک تک نہ پہنچے تھے، وہ صرف قتل وغیرہ تک محدود تھے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصلاً آدم علیہ السلام ہی رسول ہیں سب سے پہلے، اور نوح علیہ السلام کو جو یہاں رسول سے سب سے پہلے رسول سے تعبیر کی گئی وہ اس وجہ سے کہ یہاں شرک کی ابتدا ہو گئی تھی، اور شرک سے ڈرانے کے لیے، ان سے باز رکھنے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ تو شرک کے اعتبار سے نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، اور اپنے اصل کے اعتبار سے، بھیجے جانے کے اعتبار سے وہ آدم علیہ السلام ہیں۔ لیکن اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن رسول کے اعتبار سے سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہیں، واللہ اعلم۔ اب آخری چیز، جو آخری بات ہے، وہ توحید سے بت پرستی کی طرف انحراف اور نظریہ ارتقاء۔ یعنی آیا پہلے توحید تھی اس کے بعد شرک کی ابتدا ہوئی، یا پہلے شرک تھا اس کے بعد پھر توحید کی ابتدا ہوئی؟ تو اس بارے میں مؤرخین جو غیر مسلم مؤرخین ہیں اور ان کی اقتداء کرتے ان کے مقلد بعض مسلمان مؤرخین بھی نظریہ ارتقاء رکھتے ہیں، اس کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے شرک تھا اس کے بعد پھر توحید کی ابتدا ہوئی۔ اور ان کا نظریہ ارتقاء کیا ہے، جو ایک من گھڑت اور بے بنیاد ایک نظریہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، اپنے نظریہ ارتقاء کی تشریح بیان کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں بت پرستی توحید سے سابق و مقدم ہے، یعنی توحید سے پہلے پائے جاتے ہیں، شرک توحید سے پہلے ہے۔ چنانچہ وہ سمجھتے ہیں کہ سورج کی خود اپنے گرد تیز گردش کے دوران ایک ٹکڑا اس سے الگ ہو گیا، یعنی ان کا جو نظریہ ہے کہ شرک پہلے تھا اس کے بعد توحید آئی، تو وہ کیسے ہوا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ سورج ہے، یہ سورج اپنے ارد گرد بہت تیز گردش کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں اس سے ایک ٹکڑا الگ ہو گیا،
جو آہستہ آہستہ اس سے دور ہونے لگا اور اپنے اصل یعنی سورج کے مدار کی طرح اپنے لیے بھی مدار بنانے لگا، اور پھر بعد میں چل کر یہی ٹکڑا زمین بن گیا۔ تو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ لمبا زمانہ گزرنے سے سطح زمین ٹھنڈی ہو گئی، اگرچہ اس کا اندرونی حصہ گرم ہی رہا اور اسے پانیوں نے گھیر لیا۔ یعنی یہ جو زمین بنی ان کے نظریے کے مطابق سورج کا ایک ٹکڑا سے، تو سورج تو اصلاً گرم ہے، تو اندر سے تو یہ زمین گرم ہے، لیکن چونکہ باہر سے انہیں پانی نے گھیر لیا، جس کے نتیجے میں جو باہر کا حصہ ہے زمین کے وہ ٹھنڈی ہے۔ اور پھر ایک لمبا زمانہ گزرنے سے، یعنی پانی جو اسے ایک لمبا زمانہ تک گھیرے رکھا، تو ایک لمبا زمانہ گزرنے سے ان سے جراثیم اور کیڑوں کی طرح جو کسی بھی بدبودار پانی میں پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں بھی آبی حیوانات نے جنم لیا۔ ایک لمبے وقت نے زمین کو پانی نے گھیرے رکھا، اس سے مختلف قسم کے جراثیم پیدا ہوئے، کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے، اور اس کے نتیجے میں بدبودار پانی میں ایک آبی حیوانات نے جنم لیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ان من جملہ آبی حیوانات میں سے انسان بھی تھا، یعنی انہی آبی حیوانات سے، جو جراثیم سے، کیڑے مکوڑے سے، بدبودار چیزوں سے جو آبی حیوانات پیدا ہوئے، انہی میں سے انسان بھی پیدا ہوئے، نعوذ باللہ۔ تو اس مدت میں وہ انسان پر آبی انسان کا اطلاق کرتے ہیں، یعنی یہ جو مدت ہے اس میں جو انسان پیدا ہوئے اس کو آبی انسان کہتے ہیں وہ لوگ۔ پھر مرور زمانے کے ساتھ ساتھ یہ آبی حیوان یعنی انسان سمندر کے کناروں کی طرف نکلنے لگا اور ان پر اگی گھاس کھانے لگا، تاکہ وہ سمندر میں مگرمچھوں کی سی زندگی گزارے۔ اس مدت میں یعنی جب وہ وہاں سے نکل کر سمندر کی کنارے کی طرف آنے لگا اور گھاس پھوس کھانے لگا، تو اس مدت میں وہ انسان پر الحیوان البرمائی کا اطلاق کرتے ہیں، یعنی وہ حیوان جو پانی اور زمین دونوں میں رہتے ہیں۔ بر کے معنی خشکی اور ماں کے معنی پانی، جو پانی اور خشکی دونوں جگہ رہتے ہیں اسے برمائی کہتے ہیں۔ تو اس مدت میں وہ انسان کو الحیوان البرمائی کہتے ہیں۔ پھر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مذکورہ حیوان یعنی انسان میں تاریخ کے لمبے ادوار کے بعد بہت سے بری اور جنگلی حیوانات سے ممتاز اور جدا ہونے کی خود بخود استطاعت پیدا ہوگی، یعنی اس انسان کے اندر جنہیں وہ حیوان البرمائی کہتے ہیں، ان کے اندر خود بخود یہ استطاعت پیدا ہو گئی کہ دوسرے حیوانات سے وہ جدا ہو جائے، اور وہ مختلف قسم کے ہتھیار مثلا پتھر وغیرہ استعمال کرنے لگا، اور ان باقی حیوانات سے جو اس لحاظ سے ممتاز نہیں ہو سکے تھے اونچا بن گیا، ترقی کر گیا۔ یعنی وہ ان حیوانات سے یہ انسان اپنی استطاعت کے نتیجے میں پتھر وغیرہ استعمال کرنے کے نتیجے میں ان حیوانات سے یہ اونچا اٹھ گیا اور ترقی کر گیا۔ پھر وہ یہ خیال کرتے ہیں کسی طرح انسان نے تاریخ انسانی سے ان دور کے زمانوں میں دین و مذہب کو پہچانا، اگرچہ وہ انسان کے پہلے دین کو اپنانے کی کیفیت کے بارے میں باہم اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس بات پر متفق ہیں کہ انسانی تاریخ میں بت پرستی توحید سے پہلے ہے۔ جو اپنے اور اس نظریے کے مطابق کہتے ہیں کہ پہلے بت پرستی ہیں، پھر اس کے بعد توحید آئے۔ ان میں سے اکثر کا خیال ہے کہ انسان کا پہلے دین کو پہچاننا اس طریقے پر تھا جو بعض متاخرین کے ہاں طوط و میاں کے طریقے سے معروف ہے۔ پھر اس طوط و میاں کی تشریح میں ان کا اختلاف ہے۔ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ طوط و میاں ان کے ہاں ایک شعار و نشانی تھی جسے ہر قبیلہ اپنے ہاں مقدس درخت، پتھر، قبر یا ستارے وغیرہ کی نشانی کے طور پر اپناتا تھا۔ اور بعض کا خیال ہے کہ پہلے عبادت ان خوابوں سے معلوم ہوئی جنہیں انسان دیکھتا تھا، جیسے وہ اپنے کسی فوت شدہ قریبی کو دیکھتا کہ وہ نیند میں اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہیں فلاں چیز ملے گی۔ وہ بیدار ہو کر اس جگہ جاتا اور وہی چیز پا لیتا جس کی اسے خواب میں خبر دی گئی ہوتی۔ جب ان لوگوں میں سے کسی کا اس طرح کا کوئی خواب سچا ہو جاتا تو وہ اس میت کی قبر کی تعظیم کرنے لگتا، اسی طرح اس کی
جماعت بھی اس کی تعظیم کرنے لگتی، یہاں تک کہ وہ اس کی عبادت کرنے لگتے، اس سے اپنی حاجتیں مانگتے، عاجزی سے دعا کرتے، اس سے مدد طلب کرتے اور قبر پر مجاور بن کر بیٹھ جاتے۔ یہ اور اس طرح کے دیگر اسباب کی بنا پر اس جیسی قبریں بہت زیادہ ہو گئیں، حتیٰ کہ قابل تعظیم قبور کی کثرت ہو گئی اور ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ ایک قبیلہ یا مختلف قبائل ان کی پوجا کرتے۔ اسی طرح وہ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ مرور زمانے کے ساتھ ساتھ ایک معین معبود کے پجاری قبائل دوسرے معبود والے قبائل سے لڑنے جھگڑنے لگے، ان میں سے کسی ایک کے غلبہ سے مقابلے کی انتہا پر غالب قبیلے کا معبود مغلوب قبیلے کے معبود پر غالب سمجھا جاتا۔ اس طرح کچھ معبود بے عزت اور کچھ معزز ہونے لگے، یہاں تک کہ یہ چکر بعض ملکوں جیسے فارس میں 2 معبودوں پر جا کر ختم ہوا۔ انہوں نے ایک کا نام معبود خیر اور دوسرا کا نام معبود شر رکھ لیا۔ اسی طرح بعض دوسرے ملکوں جیسے مصر فرعونہ میں یہ چکر ایک معبود کی عبادت پر ختم ہوا، جس کا نام انہوں نے رع رکھا اور اس کے لیے سورج کی ٹکیا بطور نشان مقرر کی۔ تطور و ارتقاء کے مادی نظریے کے مطابق اس تاریخ سے لوگوں نے توحید کو پہچانا اور اس طرح بت پرستی توحید سے مقدم ٹھہری۔ یعنی ان کا جو یہ نظریہ ارتقاء ہے جس کو آپ نے سماعت کیا کہ سب سے پہلے سورج اپنے ارد گرد بہت تیز گھومنے کی وجہ سے اس کا ایک ٹکڑا الگ ہو گیا، پھر وہ ٹکڑا اپنا ایک مدار بنا لیا، اس میں وہ گھومنے لگا، پھر اسی سے زمین پیدا ہوئی اور زمین کے ارد گرد پانی تھا، پانی نے اسے ایک لمبا زمانہ تک گھیر رکھا، جس سے مختلف قسم کے جراثیم اور کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے اور ان کیڑے مکوڑے اور بدبودار سے ایک آبی حیوانات پیدا ہوئے، انہی میں سے انسان تھے۔ پھر انسان کے مختلف تطور ہوئے، پھر وہ حیوان برمائی کی طرح زندگی گزاری، پھر اس کے بعد ان کے درمیان خواب وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا اور لوگ جو ہے دھیرے دھیرے قبروں کی پوجا کرتے کرتے بت پرستی میں چلے آئے اور بت پرستی سے پھر لوگوں میں جھگڑے ہوئے، جس کے نتیجے میں ہوتے ہوتے وہ 2 معبود پر ٹھہرے، پھر اس کے بعد پھر آ کر ایک معبود پر ٹھہرے اور اس طرح توحید آئی، یعنی پہلے شرک ہوا پھر اس کے بعد توحید آئی۔ لیکن یہ نظریہ ہر ناحیے سے بالکل غلط ہے، خرافات پر مبنی ہے۔ معمولی غور و خوض ہی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان نظریات کے قائلین خالق ارض و سما کو نہیں مانتے اور نہ ہی کسی آسمانی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ عقلی اور حسی معجزات سے لبریز آسمانی کتب نے یہ حقیقت خوب ثابت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا۔ یعنی آسمانی کتابوں میں قرآن کے علاوہ جو دیگر آسمانی کتاب ہیں ان ساری چیزوں میں یہ واضح طور پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق کیسے کی، پھر انسان کی تخلیق کیسے کی، پھر ان کے بعد کے ادوار، ساری چیزیں موجود ہیں۔ جیسا کہ آسمانی کتب نے یہ حقیقت خوب ثابت کی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اس کے اوپر پہاڑ رکھے، اس میں برکتیں رکھیں اور صحیح اندازے سے خوراکیں رکھیں، آسمانوں کو پیدا کیا اور قریبی آسمانوں کو چراغوں سے مزین کیا، پھر معزز فرشتے پیدا کیے جنہوں کو آگ سے پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے، چنانچہ انہیں بہترین اور متوازن شکل پر اپنے ہاتھ سے بنایا، ان کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور ان کی پسلی سے ہماری ماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر انہیں ماں ان کی بیوی یعنی آدم و حوا دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو فراوانی کے ساتھ با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح رب العالمین نے مزید جنت کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ کہ یقیناً تو اس جنت میں نہ بھوکا رہے گا، نہ ننگا، نہ پیاسا رہے گا، اور نہ تجھے دھوپ ستائے گی۔ فوسوس الیہ الشیطان، پس شیطان نے وسوسہ میں ڈال دیا، اس کی طرف یہ خیال ڈالا اور کہا یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ اے آدم کیا میں تجھے ہمیشگی کا درخت اور زائل نہ ہونے والی بادشاہی نہ بتلاؤں؟ فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، پس اس کے جھانسے میں آ کر ان دونوں نے اس سے پھل کھا لیا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگا۔ وعصى آدم ربہ فغوى، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدى، لیکن ان کے رب نے پھر انہیں چن لیا، ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت دی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، پھر اس وقت ان سے کہا کہ تم دونوں اس وقت اس جگہ سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ تو ان آیات میں رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر جنت میں رکھا، پھر اس کے بعد شیطان کے بہکاوا میں آنے کی وجہ سے رب العالمین کی نافرمانی سرزد ہوئی، جس کے نتیجے میں رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ تو آدم علیہ السلام اکیلے اللہ پر ایمان لانے والے معزز نبی بن کر زمین پر آئے، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے اور توحید اسی کے لیے خالص کرنے کی دعوت دیتے۔ تو یہی توحید برحق اس امت تک اولاد آدم کا دین بنتی چلی آئی، جس کی طرف نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ پھر یہ امت توحید سے بت پرستی کی طرف مائل ہو گئی، یعنی آدم علیہ السلام جب زمین میں تشریف لائے تو خالص توحید لے کر آئے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد بھی توحید ہی کی اتباع کرنے والے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے ان کی طرف جو بت پرستی آئی، چنانچہ ان کے پہلے لوگوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے کچھ نیک افراد موجود تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو یہاں سے اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے توحید تھی جو آدم علیہ السلام آئے اور ان کے اولاد میں جو توحید تھی، اس کے بعد پھر کیسے دھیرے دھیرے ان کے درمیان شرک کی ابتدا ہوئی۔ تو جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ ان کے پہلے لوگوں میں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے کچھ نیک افراد موجود تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو ان لوگوں نے ان کی قبروں کی تعظیم و توقیر شروع کی، اور شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ ان کی مورتیاں بنا لے تاکہ یہ بات ان کی یاد اور ان کی اقتداء میں زیادہ مؤثر ہوں۔ وہ صرف ویسے ہی تعظیم کرتے تھے، یہاں شیطان نے ان کے دلوں میں خیال ڈالا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم اس کا اسٹیچو بنا لو، مورتیاں بنا لو، اس سے زیادہ تم اس کی اقتداء کرو گے۔ پھر لمبے عرصے کے بعد شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ ان کے بعد کی جو نسل آئیں اور پہلے کے لوگوں کے علم کو بھلا دیا گیا، تو بعد میں جب ان کی نسل آئی تو ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ تمہارے اسلاف ان قبروں کو پوجتے تھے، بس وہ بھی ان پر جم کر بیٹھ گئے اور ان اصحاب القبور کی طرف عاجزی کرنے، مدد مانگنے، تعاون حاصل کرنے اور اس چیز جس پر خالق ارض و سما کے سوا کوئی قادر نہیں کا سوال کرنے میں متوجہ ہونے لگے، اپنی ضروریات ان کے سامنے رکھنے لگے، ان سے مطالبہ کرنے لگے۔ وہ ان اصحاب القبور سے پوشیدہ خوف کھانے اور ان سے اللہ کی سی یا اس سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے۔ انہوں نے ان مردوں کو حق تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ تو اس طرح توحید سے بت پرستی کی طرف پہلا جھکاؤ پیدا ہوا، اور پھر دھیرے دھیرے شرک کی شروعات ہو گئی اور شرک پھیل گیا۔ تو ان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پہلے توحید تھی، اس کے بعد لوگوں کے درمیان شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے شرک کی ابتدا ہوئی۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی اور رسول کا معنی و مفہوم کیا ہے، ان کے درمیان فرق کیا ہے، انبیاء کرام کو کیوں بھیجا گیا، ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں، اور پھر پہلے لوگ توحید پر تھے، اس کے بعد پھر ان کے درمیان شرک آئی، اور پھر
ان شرک کی غلاظتوں سے محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا تاکہ انسان دنیا و آخرت کی بھلائی سے ہمکنار ہو سکے۔ لہذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم انبیاء کرام کی تعلیم کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر بن سکے اور ہم دنیا و آخرت کی سرخروئی سے سرفراز ہو سکے۔ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔